یہ سوال بھی انڈیا سے ہے. انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا اور میں اس پڑھنے میں بھی مجھے شاید میں غلط نہ بول جاؤں. میں نام کی اسپیلنگ SHEETANSHU I don't know how to pronounce it unfortunately. تکلیف دہ بات ہے لیکن کیا کریں، یہ ریالٹی ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ملتا جلتا سوال ہے جو پریتم صاحب کا تھا ممبئی سے، کہ کیا کبھی ہندو اور مسلمان بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے؟ دونوں ملکوں میں دونوں مذہب کے لوگ رہتے ہیں. کیا عجیب بات ہے، کیا پیراڈاکس ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں میں دونوں مذہب کے لوگ رہتے ہیں. اور یہ جو بات آگے انہوں نے کی ہے ہمارے اس دوست نے، وہ میں اس کا کئی بار حوالہ دے چکا ہوں کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جنگ آزادی میں ایک ساتھ لڑتے رہے، ہمیں تقسیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ویسے تو سگے بھائیوں میں ایک ماں باپ کی اولاد، ان کے درمیان بھی بٹوارے ہو جاتے ہیں. اس کا جواب میں پریتم صاحب کے سوال کے حوالے سے میں دے چکا ہوں. باقی کیوں نہیں رہ سکتے؟ بیرون ملک میں نے دیکھا ہے، یورپ کے بے شمار ملکوں میں دیکھا ہے، امریکہ میں دیکھا ہے، کینیڈا میں دیکھا ہے. دوستیاں ہیں، پیار محبت ہیں، تعلقات ہیں، میل جول ہے، سب کچھ ہے، نارمل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے سروں پہ حکومتیں سوار نہیں ہوتی، وہ انسانوں کی طرح جیتے ہیں، انسانوں کی طرح ملتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں، صدیاں ہم لوگ اکٹھے رہے ہیں. اور ایک بات اور جو جہالت کی وجہ سے، وہ وہیں نہیں یہاں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ میں موٹی ایک بات کرتا ہوں بڑی بنیادی، کہ جب یہ جو انویڈرز باہر سے، وہ ایران سے آئے، بھلے افغانستان سے آئے یا وہ سینٹرل ایشیا سے آئے، مسلمان تھے، انویڈرز تھے، فاتحین تھے. تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں عام طور، اور ہندوستان میں تو سمجھا ہی یہ جاتا ہے، وہاں تو پروپیگنڈا ہی اس طرح ہوا. کیا کہتے ہیں کہ 800 سال یا 900 سال یا جتنے بھی بر صغیر پہ مسلمانوں نے حکومت کی. او بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تھوڑا سا سنجیدہ تاریخ دیکھ لیں. وہ مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت تھی. حال کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی جو چند سال پہلے، چند اشرے پہلے، ایران عراق کے درمیان آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں مسلمان حکمران فاتحین یا خاندانوں کی حکومت کو عام مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ پلیز کنفیوز نہ کریں. اور بات کو اگر مزید سمجھنا ہو تو میں آپ کو پاکستان میں بطور پاکستانی بیٹھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر 2020 میں 2020 میں ہمارے آج کے حکمران خاندان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو وہ کر چکے ہیں، جب تھرڈ فورس آئی ہے، اللہ کرے وہ خیر کی خبر آئے، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں، آپ کراچی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، پاکستان کا معاشی ہب اور سب سے بڑا شہر اور پہلا اس کا دارالحکومت، اس کا حال دیکھ رہے ہیں آپ. پوش ترین بستیوں سے لے کے جھونپڑیوں تک، تو خیر جھونپڑیوں کو تو چھوڑیں، ان کے تو مقدر میں ڈوبنا لکھا ہوتا ہے. پوش ترین بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں. ابھی ایک آدمی ٹی وی پہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، وہ رو رہا تھا کہ جی میری زندگی بھر کی کمائی اجڑ گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، چونکہ میں نے
وہ بینک کے لاکرز میں فلاں 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 چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بیسمنٹ میں تھا. پانی نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اچھا، اب یہ خاص طرح کی لیڈرشپ کا بھیانک پروپیگنڈا ہے. بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شانہ بشانہ لڑے، دوستیاں تھیں، دشمنیاں بھی تھیں، تو آپس میں نہیں ہوتی. ہمارے اپنے اندر فرقے ہیں، نارمل بات ہے، سگے بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے. سو یہ پیرلل چلا سلسلہ اور اتنی عجیب و غریب کہانی ہے. میں اگر آپ کو میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوروکریسی میں کتنے ہندو تھے. سو یہ نہیں ہے کہ جی وہ مسلمان خاندانوں کی حکومت کو مسلمانوں کی حکومت سمجھنا یہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہے. آپ سنجیدہ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں اس وقت عام مسلمان کا حال کیا تھا، آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے وہاں کی لیڈرشپ کا، تو یہ پرابلم ہے. انہوں نے تو ایک خاص سچویشن ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. ابھی جو پریتم صاحب، میں پھر ان کا حوالہ دے رہا ہوں ممبئی سے، جنہوں نے بات کی ہے، اور یہ جو دوست ہمارے شیتانشو پتہ نہیں کیسے اس کو پروناؤنس کرنا ہے، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں غلط نام نے، یہ جو بات کر رہے ہیں، تو ان بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ سوائے محبت کے، انسانیت کے، یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنی دیر اکٹھے گزاری، جنگ آزادی مل کے لڑی. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے ہوتے تو صورتحال کیا ہوتی، اور یہ اور وہ. تو اس طرح ہوتا نہیں. اور الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 نہیں تو 20، 20 نہیں تو 30، 30 نہیں تو 50 سال کے بعد لیڈرشپ کو یہیں پہنچنا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. اس کے بغیر کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس، یہ اگر اللہ نہ کرے کہ ایٹم بم ڈکٹیٹ کرائے اپنی ٹرمز، اور وہ ہم لوگوں کو مل جل کے رہنا سکھائے، اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے، بیٹر سینس شوڈ پرویل. اور یہ جو فیلنگز ہیں اللہ کرے یہ ایکلپس کر جائیں وہ نفرت کے کاروبار کو. بہرحال اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں. تھینک یو ویری مچ.